بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک خاص نشست ہے۔ سیلاب ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، ایک صوبہ دوسرا صوبہ، اور خدا نخواستہ سندھ، اس کے اندر بھی بہت ہنگامی صورتحال ہے۔ ابھی سے یہاں الرٹ جاری ہو چکے ہیں، تیاریاں جاری ہیں، اور جو اب تک نقصان ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جو بڑے پیمانے پہ تباہی ہم نے سب نے دیکھی، ہم جے ٹی آر کی ٹیم بھی وہاں پہ گئی، آپ نے سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور مجموعی طور پہ جو پنجاب کے پی کے کا اب تک کا جو سیلاب ہے اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں، یہ محتاط اعداد و شمار کہ 16 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ 4,500 جو ہے 4.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، جو مختلف عارضی رہائش گاہوں میں، اپنے خیمہ بستیوں میں، یا جو بھی حکومت یا کوئی مختلف فلاحی اداروں کے ذریعے قائم کی گئی ان کے اندر موجود ہیں۔ بنیادی سہولیات سے محروم، ظاہر ہے انسان گھر بار سے دور ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ 4,500 تقریباً یا 2,500 بلکہ دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور زیر آب اس طرح سے آ چکے ہیں کہ فصلیں تباہ، مویشی بالکل کچھ مر چکے، کچھ بہت ہی برے حال میں بیماریوں کا شکار۔ تو یہ ساری صورتحال ہم اب تک دیکھ رہے ہیں، اور آگے اگر خدا نخواستہ سندھ کی طرف یہ سلسلہ بڑھتا ہے، اور ہمیں 2022-23 کا وہ سلسلہ یاد ہے کہ سندھ کے اندر کس بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی، تو خدا نخواستہ کہیں سلسلہ اس طرف تو نہیں جا رہا، تو یہ وقت ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ یہ جو اب تک کی تباہی ہے، یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا، اتنے لوگ کس طرح سے متاثر ہوئے، حکومت کی کیا ذمہ داری تھی، اداروں کی کیا ذمہ داری تھی، اور کیوں نہیں ادا ہوئی وہ ذمہ داری، کس طرح سے اس ذمہ داری کو اب اگر ادا کر لیا جائے تو مزید کسی بڑے ڈیزاسٹر سے ہم اس سے بڑے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس نشست کو مکمل سنیے گا، اور مجھے خود ذاتی طور پر پتہ ہے کہ بہت بڑی سطح پہ الحمدللہ حضرت کی بات کو سنا جاتا ہے، تو یہی ایک آواز وہاں تک پہنچانے کی بھی کوشش ہے، اور ایک عام آدمی کے کرنے کا کام، اور بڑی سے بڑی سطح پہ جو شخص موجود ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کے کرنے کا کیا کام ہے آج کی اس نشست میں، اسی پر گفتگو انشاءاللہ رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی بنیادی سے سوال، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دینی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنا ایک وہ تشخص بھی ماشاءاللہ سے ہے، فوری طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ جو عذاب آتا ہے یا تباہی یا آزمائش یا مصیبت، کوئی آفت ہم پہ آتی ہے تو جی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں جی، اب تو دریا بھی پھر گئے ہیں، ندی نالوں نے بھی جواب دے دیا ہے، اب تو پہاڑ بھی بہنے لگے ہیں، پتھر برس رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک تو جو حضرات یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک وعید کے طور پر کہ ہم اپنے گناہوں سے نکلیں، نیکی کی طرف آئیں، لیکن ساتھ ہی جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کے پی کے اندر ہم جب گئے تو زیادہ تر جو خاندان تھے وہ سادات تھے جو متاثر ہوئے، تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں اس میں حوصلہ شکنی کی بھی ایک بات ہوتی ہے، ان کو مزید اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا خاندان، تو دونوں طرف یہ صورتحال جاتی ہے۔ تو یہ جو نیریٹو ہے کہ یہ ہمارے بس گناہوں کا نتیجہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں ہمیں، اس پر میں آپ کا موقف ضرور جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ۔ ایک تو یہ بحث ہمارے یہاں چل رہی ہے بظاہر دینداروں میں اور سیکولر طبقے میں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں یا مس مینجمنٹ کا نتیجہ جی ہے۔ تو اس پہ لوگ بہت لگے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے طبقے نے کچھ چند مخصوص چیزوں کو گناہ سمجھ لیا ہے، چند مخصوص چیزوں کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ تو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، اور کرپشن کرنا بھی گناہ ہے، بدعنوانی کرنا بھی گناہ ہے، اور کسی کی زمین پر قبضہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور ناجائز جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا یہ بھی گناہ ہے، اور غیر دوسروں کی زمین پہ مدرسہ بنانا، مسجد بنانا زبردستی قبضہ کر کے یہ بھی گناہ ہے۔ اور مس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے شراب کو کہتے ہیں ام الخبائث، تو میں مس مینجمنٹ کو ام الکبائر کہتا ہوں۔ مس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ بہت سارے کبائر کی ماں ہے۔ اس میں بدعنوانی، حرام خوری، اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا، لاکھوں کروڑوں کی جانیں خطرے میں ڈالنا، ان کی مال مویشی کو خطرات سے دوچار کرنا، پوری ریاست کو نقصان پہنچانا، اور جس فوج کو اپنے دفاع میں لگنا تھا اس فوج کو اپنے ہاں مصروف رکھا ہوا ہے،
تو جتنی بڑے پیمانے پہ یہاں کرپشن، بدعنوانی، یہ سب گناہ ہیں اور سب یہ کبائر ہیں. اور کبائر بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے. وہ گناہ جس کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہو، شخص کے ساتھ ہو، وہ بھی گناہ ہوتا ہے. لیکن جس گناہ کا تعلق عوام کے ساتھ ہو، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، اس کا گناہ ہونا بہت سنگین ہوتا ہے اور وہ جرم بھی سنگین ہوتا ہے. اور اگر وہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ بہت زیادہ سنگین ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو پورے سیلاب میں کروڑوں لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے، تو اس کے جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے تو وہ تو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں. اس لیے میں اس بات کو تھوڑا سا زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص نے یا ہر طبقے نے اپنے اپنے کبیروں کی الگ فہرست بنا رکھی ہے. اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے تو پوچھیں، ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی چھین لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے. بد عہدی، عہد توڑنا، جتنے بھی یہ سوسائٹیز بنتی ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں، اور جتنے بھی بلڈرز ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے ایگریمنٹ اور وعدے عہد کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ سائن ہوتے ہیں، اس کی پیسے ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں. تو عہد شکنی حرام ہے، اور کتنا حرام ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، نقض عہد کی وجہ سے، عہد ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پھر وہ خیر کی بات قبول نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو قرآن مجید ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، میں مفتی ہوں، میں سید ہوں، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہے؟ سب سے بڑا گناہ گار تو وہی ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کی 3 شرطیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر توبہ مکمل ہوتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دل سے توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لوگوں کے سامنے. جس درجے کا گناہ ہوتا ہے، تو اگر کسی نے لوگوں کا حق دبایا ہے تو لوگوں کے سامنے اپنی توبہ کا اعلان، اور دل سے کرے، ایسا نہ ہو زبان سے کر رہا. دوسری ہے کہ جو اس نے حقوق ضائع کیے ہیں اس کی تلافی کرے. اگر حقوق اللہ ہے، نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں ادا کرے، روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی قضا کرے. اور اگر کسی کی زمین دبائی ہے تو واپس کرے، کسی کا پیسہ کھایا تو واپس کرے. یہ توبہ کی شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں. تو یہ جو میں نے گناہ کی بات کی، یا تو عام لوگ بھی تو اس گناہ میں شریک ہیں. جب کسی کو پتہ ہے کہ یہ جگہ قبضے کی ہے، یہ جگہ ناجائز جگہ ہے، اور جو سوسائٹی بن رہی ہے وہ ناجائز جگہ بھی بن رہی ہے، تو جیسے اس کے لیے بیچنا حرام ہے، اس کو لینا بھی تو حرام. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بہت لمبی لمبی تسبیحات پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں دوسروں سے آگے ہیں، کم نہیں، یہ ان سے دوسروں سے بھی زیادہ گناہ گار. تو ایسی جگہوں پہ اس کو آباد کرنے میں شریک ہونا جو پتہ ہو کہ ناجائز قبضہ ہے، کیونکہ جو ارض مغصوبہ ہوتی ہے، جو غصب کی جگہ ہوتی ہے، اس پہ نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، اور اس پہ تلاوت کرنے کا بھی گناہ ہو. خدا نخواستہ اگر وہاں اس کی موت آتی ہے تو جس جگہ اس کی موت آ رہی ہے وہ ایک ناجائز جگہ ہے، وہ ایک حرام اس نے طریقے سے چیز حاصل کی ہے، اور وہاں اس کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے تو یہ کیسا رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب حکومتیں اور سوسائٹی وغیرہ بنانے والے لوگ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کرنے میں ہم لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں خریداری کرتے ہیں، تو ہمیں خود اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یہاں چند سال پہلے خود احسن آباد کا علاقہ یہ 3 مرتبہ یہ فروخت ہو چکا ہے. پہلے ایک مافیا آتا ہے، وہ آگے اس پہ قبضہ کر کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے، پھر دوسرا مافیا آتا ہے، پھر وہ اس پہ ان سے چھین کر وہ دوسروں کو بیچ دیتا ہے، پھر تیسرا. تو 3 مرتبہ احسن آباد کی زمین جو ہے وہ، اور بہت سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں اس میں دیندار لوگ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز جگہ ہے، اس کے باوجود وہ وہاں رہ رہے ہیں، اور وہاں مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہاں مسجدیں بنائی ہوئی، جبکہ پتہ ہے کہ لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہاں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو ایک بات تو ہے کہ خود عوام کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ صرف چند چیزیں ہی گناہ نہیں ہیں، بلکہ یہ معاملات اور لوگوں کے حقوق ضائع کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس میں ان کو حصہ دار بننا، اس میں ان کو سپورٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے. جہاں تک دوسری بات ہے مینجمنٹ کی جو آپ نے بات کی، دوسرا سوال کیا تھا؟ جی یہی کہ جو آپ کے نزدیک اس کے اسباب جو آپ آبزرو کرتے ہیں، چیزیں جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، آپ کن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کیسے اس کو ہم بہتر کر میں سکتے اس میں سب سے پہلے ایک حدیث بیان ہیں؟ جی کروں گا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت ہوگی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابی نے پوچھا مل اضاعہ، ما اضاعتها، یا رسول اللہ ضائع امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے کام سپرد کر دیں گے تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نااہلوں کے کام سپرد کر دیا جائے تو وہاں قیامت آ جاتی ہے۔ اگر وہ ملک ہے تو ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اور اگر وہ صوبہ ہے تو صوبے کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اور اگر وہ کمپنی ہے، ادارہ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کاروباری ادارہ ہے، وہاں اگر نااہل کو آپ مقرر کر دیں گے تو وہاں قیامت برپا ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ جو ہم نااہلوں کو CSS میں ہم لے لیتے ہیں اور پبلک سروس کمیشن میں ہم لوگوں کو لے لیتے ہیں، جوڈیشری میں لے لیتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ قیامت اس لیے برپا ہے پاکستان میں جہاں تمام کے تمام شعبے ناکام ہیں اور لوگ تل ملا رہے ہیں، ظلم دن بدن بڑھ رہا ہے، عورتیں، بچے، جانور، انسان، سب چیزیں اس کے ظلم کی زد میں ہیں، یہ نقصان کی زد میں ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور یہ قیامت اس لیے برپا ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چند جگہ ہیں جہاں اگر اس کو خاص طور پہ اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو شاید وہاں سے ہماری اصلاح شروع ہو، کہ جہاں جہاں بھی بیوروکریسی ہے، بنیادی طور پر تو ایک ہے اصلاح آپ نیچے سے شروع کریں، ایک ریسرچ یہ اوپر سے شروع کریں، ایک یہ ہے کہ درمیان سے شروع کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو طریقہ کار ہے وہ تینوں کا ہے، وہ شروع سے بھی شخصی اصلاح بھی انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہاں کی جو قیادت ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو بھی وہ اصلاح کرتے ہیں، اور جب نیچے سے بھی آپ شروع کرتے ہیں اوپر سے درمیان خود بخود ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں جہاں جہاں بیوروکریسی کے سلیکشن ہوتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، وہ کتنی جگہ ہیں، وہ چند جگہ ہیں۔ جیسے CSS کا امتحان ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، وہ 250 لوگ، کل 250 لوگ پورے پاکستان سے مرکز کے لیے بیوروکریسی کے لوگ منتخب ہو، تو 250 لوگوں کا ہم صحیح سلیکشن نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے جو صوبے میں ہوتا ہے یا پبلک سروس کمیشن کا جو ایک ادارہ ہوتا ہے سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ تمام صوبوں میں، وہاں ایسے لوگ چند لوگ بٹھا دیں، ایسے پکے لوگ جو کسی بھی صورت میں میرٹ کو نظر انداز نہ کریں، اور نظر انداز کرنے کے حوالے سے جو ان کو تھریٹ ہو سکتے ہیں کسی بیوروکریٹ کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے، کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اس قوت اور طاقت کو لوگوں کے پر رحم کرتے ہوئے بے رحمانہ طریقے سے استعمال کریں۔ لوگوں پر رحم کرنے کے لیے اپنی قوت اور طاقت کو بے رحمانہ طریقے سے استعمال کریں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیک اوور کریں، میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا، لیکن جو ادارہ ہے اس کے اوپر آپ مسلط ہو جائیں، قانونی طور پہ مسلط ہو جائیں۔ اگر قانون نہیں ہے تو قانون بنوا لیں، آپ زبردستی یہ کام کروائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان پر لازم اور فرض ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ 16 مہینے حکومت تھی، PDM کی حکومت تھی، تو اس حکومت نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ ISI کو بیوروکریسی کے کلیئرنس کا اختیار ہوگا، کہ 17 گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک جب تک ISI اس کی کلیئرنس نہیں دے گی اس وقت تک اس کو عہدہ نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ISI کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کہ قانون جب بن گیا ہے تو یہ ISI وہاں بیٹھ جائے، اور ISI کے اوپر وزیر اعظم ہے اور آرمی چیف ہے، تو صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں نا وہاں، تو جتنے بھی لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے اس کو کلیئرنس ہی جب دیں جبکہ وہ ان تمام چیزوں میں پاس ہو جائے، اس کے بعد نہ دیں ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اپنے اس اختیار کو، اس قانون کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں اپنے کسی فوجی جنرل کو بٹھا دیں، لیکن کسی بریگیڈ کو مسلط تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں گے۔ اور خاص طور پہ جب حکومت نے یہ بھی قانون پاس کر دیا ہے کہ کون سی ادارہ SIFC سیف جو ادارہ بنا ہے جس کے آرمی چیف اس کے سربراہ ہیں، تو ہمارے ملک میں کتنے ایسے شعبے ہیں جن کا تعلق اقتصاد اور معیشت کے ساتھ، اگر اقتصاد اور معیشت پہ تو قانونی طور پہ ان پہ سختی کر سکتے ہیں، اور جتنی یہاں کرپشن پھیلی ہوئی ہے، جتنی یہاں بدعنوانی ہے، جتنی یہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی اس طاقت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فیلڈ مارشل کو اس میں خاص طور پہ اس میں اپنی طاقت بھی دکھانی چاہیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، ورنہ معیشت بھی خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کس طریقے سے عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، سیلاب میں کس سے گرے ہوئے ہیں، اور جو مظالم ہو رہے ہیں، بے انصافی ہو رہی ہے، جوڈیشری میں جو صورتحال ہے، تو کوئی تو اس کا حل ہوگا۔ اگر قانونی طور پہ جہاں جہاں ان کو اختیار ہے اپنے اختیار استعمال کریں،
اور جہاں اختیار نہیں وہ اختیار لیں، اور جہاں اختیار نہیں لے سکتے وہاں ایک مشاورتی طور پر کم از کم ان پہ جی ایک پریشر تو قائم رکھیں تاکہ لوگوں کے پتہ ہو، اور کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنیں، کچھ لوگوں کو باقاعدہ اتنی سزا دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی بھی ملک بغیر جزا و سزا کے چل نہیں سکتا، تو یہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو ہماری قوم بہت اچھی ہے، یہ بہت سمجھدار قوم ہے، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ملک میں ایماندار لوگوں کی بھی کمی نہیں، بہت لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، پولیس میں ایسے افسر لوگ آپ کو مل جائیں گے، بیوروکریسی میں لوگ مل جائیں گے، اور بڑی سطح پہ لوگ مل جائیں گے، تو آپ ان اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو اچھی جگہ پہ ان جگہوں پہ جا کر لے کر آئیں۔ اور ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پہ ایوارڈ ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر میں کوئی رشوت نہیں لی، کوئی کرپشن نہیں کی، اس پہ ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ پاکستان میں فلاں شخص ایسا ہے۔ تو میں اس شخص کو جانتا ہوں، آج بھی وہ بیچارہ ایک عبرت کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ بعض ایسے افسروں کو میں جانتا ہوں جو 20 21 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، جنہوں نے ایمانداری سے کام کیا اور ان کو ایسی سزا دی کہ وہ بیچارے ملک سے باہر چلے گئے۔ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستانی لوگ جنہوں نے ملیشیا اور امریکہ اور مختلف ملکوں میں ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کر دیے ہیں جہاں سیلاب کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑا انہیں نام کمایا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان میں واپس بلائیں، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا جائے کہ جہاں جہاں بھی بڑی سطح کے لوگ سلیکشن ان کی ہوتی ہے، سلیکٹ کیے جاتے ہیں، یا ان کی تقرری ہوتی ہے، یا ان کے امتحانات ہوتے ہیں، یا وہاں سے رجال کار مین پاور وہاں سے پیدا، وہاں لوگوں کو بٹھائیں۔ یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، پاکستان میں خیال 500 یونیورسٹیاں ہوں گی کل، تو اس کا مطلب ہے کہ 500 وی سی صحیح ہونے چاہیے۔ اگر آپ چند وائس چانسلروں کو جو کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیں، اور ایسے وائس چانسلر جو یونیورسٹیوں کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں ان کو آپ آگے لے کر آئیں، تو باقی لوگ ان کو دیکھتے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مشکل سے 2-3% لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، باقی لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی بڑی مصیبت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ بظاہر فی الوقت کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ اور بھی ہے، جب بھی کسی سے بات کرو کہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کہتے فوج ہمیں نہیں کرنے دیتی، تو یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ تو فوج ہی اس کام کو کروائے گی نا خود، تو یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے قوم کیسے سیدھی ہو، یہی قوم جب سعودی عرب میں جاتی لائن میں لگتی ہے نہیں لگتی، یہی لوگ جب یورپ میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فالو کرتے ہیں جب قانون ہی نہیں ہے تو کون فالو کرے گا۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بارے میں جیسے وائس چانسلر ہے مثال کے طور پر، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، پولیس میں تقرریاں ہیں، پبلک سروس کمیشن ہے، سی ایس ایس کی، یہ چند جگہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا میڈیا ہے، اس میڈیا پہ بھی، اور میڈیا میں بہت اچھے لوگ مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو، اور چاروں صوبوں میں جو ہمارے وزراء اعلیٰ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اکٹھے ہو کر کام کریں۔ اور میرے خیال میں ایک صوبے میں 5 لوگ ہوتے ہیں کل، جو مین جن کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں، تو 5 سندھ سے لے لیں، 5 پنجاب سے لے لیں، 10 ہو گئے، اور 10 اور لے لیں، کل 20-25 آدمیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان کی نگرانی کریں اوپر وزیر اعظم اور آرمی چیف۔ اور میں جتنا جانتا ہوں شہباز شریف، ہو سکتا ہے لوگوں کو بہت ان پہ اعتراضات ہوں، بہت اشکالات ہوں، لیکن وہ گورننس میں، مینجمنٹ میں بہت مانا ہوا آدمی ہے، اور جس طریقے سے وہ سمجھ کے ساتھ اس ملک کو چلا رہے ہیں فوج کے ساتھ مل کر، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس کو ان کو شاباش دینی چاہیے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہیں، فیلڈ مارشل بھی اور وزیر اعظم بھی، پھر یہ ملک کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی، وہ آرمی چیف صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی نا شروع میں، جب انہوں نے نئی اوتھ لیا تھا نیا، تو کچھ شہداء کی فیملیز سے ملاقات، حضرت نے دیکھی ہوگی وہ جو ایک چھوٹی بچی کہہ رہی ہے کہ ایک وڈیرا ہماری زمینوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے، وہ حضرت نے دیکھی ہوگی ویڈیو۔ تو بڑا اسی طرح کا ایک میسج وہ کہتے ہیں نا بھائی، وہ کہہ رہی ہے ایک وڈیرا ہماری زمینوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے، تو سینڈ میسج دیٹ وڈیرا، پانی روکو ورنہ تمہاری طرف سارا کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح کا میسج حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے جانا چاہیے سر۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کو 2017 سے میں جانتا ہوں، اور بہت سارا ان کے ساتھ مجالس اس زمانے میں بھی ہوتی رہیں، مختلف مواقع میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ میرے خیال بہت صاف شفاف آدمی ہے، بالکل بے داغ آدمی، اور اس ملک میں وہی آدمی کام کر سکتا ہے جو بے داغ،
دوسری ان کے اندر ہیر سورش نہیں، قرآن حدیث کی سمجھ ہے، سیرت کی سمجھ ہے، اور جس جرأت اور بہادری سے انہوں نے پاکستان کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا ہے اور دنیا کو منوایا ہے کہ پاکستان کتنی طاقتور ادارہ پاکستان ملک ہے، میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان کو اس میں آگے آنا چاہیے اور ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ رو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے، جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ کریں، وہ آرمی چیف کو سپورٹ کریں تو بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی موجودہ سیلاب میں استاد صاحب یہ بھی ہوا ہے کہ جو مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں وہ میدان میں آئی ہیں اور ہر جگہ پہ ریلیف کیمپ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پکا پکایا کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تمام رفاہی تنظیمیں موبلائز ہوئی ہیں، حرکت میں آ گئی ہیں۔ تو ان رفاہی کاموں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ ایسے موقع پر لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اور کیوں کرنی چاہیے؟ ایک تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اس میں مدد کر رہے ہیں، جو خود جا کر وہاں کام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بشارتیں ہیں کہ جو شخص لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو برے خاتمے سے بچاتے ہیں۔ صنائع المعروف تدفع تقی مصارع السوء، یعنی برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے، والآفات والہلاکات، آفتوں سے ہلاکتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب وہ بجھتا ہے، اس سے ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اس سے ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی قوم کس طریقے سے لپکتی ہے۔ تو ہماری قوم کے خصوصی امتیازات میں سے ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ یہ قوم سینے میں دل رکھتی ہے اور دل میں درد رکھتی ہے، بہت بڑی اچھی بات۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اتنے بڑا کو واقعات ہوتے ہیں اس وقت میں بغیر منصوبہ بندی کے کام کرنا، اپنے طور پہ ہر آدمی بہت کچھ کر رہا ہے، اس کی بجائے جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ ایک اجتماعی طور پہ کوئی ایک کونسل بنائیں اور علاقے میں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن ان کے آپس میں میٹنگ ہو، جس سے پتہ چلے کہ متاثرہ علاقہ کتنا ہے، لوگ کتنے ہیں، لوگوں کی ضرورت کیا ہے، پھر اس کو تقسیم کر لیں۔ ایک این جی او یہ کام بھی کر رہی ہے، وہی وہ دوسرا کام بھی کر رہی ہے، تو ڈبل بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے کوئی کونسل قائم کر لیں، کوئی شورا قائم کر لیں، اور ہفتے میں یا روزانہ یا 2-3 جیسے حالات کی ضرورت ہو یہ مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے 50% ہمارے جو وسائل بچ جائیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس وقت میں ہم 4 لاکھ لوگوں کو مدد کر رہے ہیں تو ہم 8 لاکھ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ یہ پورا ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ بغیر منصوبہ بندی کے جب آپ کام کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے میں وہ کام ہوتا ہے، اور 1 روپے کی بجائے 6 روپے میں کام ہوتا ہے۔ 1 اور 6 اور 1 اور 10 کا تناسب ہے اس میں، اس لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور مغربی دنیا جب بھی ان کے ہاں کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ ان کی روزانہ میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس وقت میں جو باہر سے این جی اوز آئی تھی تو انہوں نے وہ روزانہ میٹنگ کرواتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی باقاعدہ ہم بیٹھے ہیں۔ دوسرے ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ضرور ہونا چاہیے، تعداد کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، نقصان کے لحاظ سے۔ جب ڈیٹا اگر نہیں ہے تو یہ سمجھیے آپ اندھا دھند کام کر رہے ہیں۔ تو ڈیٹا ہونا چاہیے، نقشے ہونے چاہیے، آبادیوں کے نقشے ہونے چاہیے۔ دوسرے کہ ہمارے پاس ڈیٹا سے مراد ہے کہ نقصان کس کس چیز کا ہوا ہے، جانوروں کا۔ دکانیں جیسے منیر کی تصویریں آئی ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہاں تو ساری جو دکانیں تھیں وہ تو سارا مال برباد ہو گیا نا، اس قابل ہی نہیں رہا وہاں۔ تو ایک دکان میں کتنے کتنے لاکھوں کا سامان تھا، وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو ڈیٹا ہمارے پاس تمام نقصانات کا افراد کے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی علاقے میں جب کوئی اتنی بڑی وبا آتی ہے تو کتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بے گھروں کو ہم وہ بنا لیتے ہیں، لیکن بے روزگار کتنے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مدت میں کمانا تھا وہ نہیں کما سکیں گے۔ اس سب کو خسارہ جو ہے نا، جب اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر باقاعدہ ہمیں مہم چلانی چاہیے، چاہے بین الاقوامی سطح پہ ہو، قومی سطح پہ۔ چوتھی بات یہ کہ جتنی بھی تنظیمیں رفاہی کام کرتی ہیں اپنے اکاؤنٹس کو بہت صحیح رکھیں، کیونکہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر خیانت ہوتی ہے، گھپلا ہوتا ہے، بہت سارے 2 نمبر لوگ گھس جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں مسائل کو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون کے مطابق ہو، اور اگر کسی کے پاس قانونی چیز نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جائے جس کے پاس قانونی چیز۔ ایک بات یہ بھی کہ جو تنظیمیں این جی اوز کام کرتی ہیں ان کو اپنے رضاکاروں کا ڈیٹا بینک بنانا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان اب مستقل ایسا لگ رہا ہے جیسے حوادث کی زد میں ہے۔
تو جہاں جہاں بھی لوگ کام کرتے ہیں تو جس نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس کے باقاعدہ اس کا نام، اس کا ٹیلی فون نمبر، اس کا شناختی کارڈ نمبر، پورا اس کا پتہ وتہ، تاکہ جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے تو اس کا آپ کال کر سکیں، اس کو آپ بلا سکیں۔ تو ڈیٹا ہونا بہت ضروری، ڈیٹا کے بغیر، ڈیٹا ہتھیار ہے، ہتھیار کے بغیر آپ جنگ لڑیں گے۔ آخری سوال ایک انتظامی نوعیت کا بڑا اہم سوال۔ اسی میں جی ایک بات اور بھی جی کر جی دوں، یہ جو اے آئی کا اتنا بڑا شور ہے، جی تو اس موقع پہ استعمال کریں نا اس کو۔ ہم، آپ ڈیٹا صحیح دے دیں اے آئی کو تو آپ کو بتا دے گا کہ مہینے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، سال میں، 6 مہینے میں کیا کچھ ہوگا اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کتنے ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی۔ تو اب جو ہے نا وہ اے آئی کو استعمال کرنا اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں این جی اوز کو اور اداروں کو باقاعدہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ جو پیچھے بات ہوئی یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر آج کل بحث بھی چل رہی ہے۔ سی ایس ایس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا ایک سوال یاد آیا، اور یہ بڑا بنیادی سے سوال ہے جس پہ اہلیت کی بات بھی حضرت نے فرمائی اور وہاں چیک اینڈ بیلنس کی بات بھی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ استاد صاحب یہ ہے کہ وہ جو 250 لوگ ہیں جو مرکز میں آتے ہیں ہر سال، ٹاپ آف دا مطلب کمیونٹی، پھر اس کے بعد ان کی جو ایجوکیشن ہے، پھر محنت ہے، سارا کچھ ہے، ان میں اہلیت دیکھ کر پوسٹنگ نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کوئی بندہ پولیس میں جا رہا ہے، ایز اے ڈی پی او جا رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر اکثر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایس ڈی او جا رہا ہے، اس کے پاس وہ والی ٹریننگ نہیں ہے جس کام کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو چیزیں وہاں مینیج کرنی ہے، مینجمنٹ سنبھالنی ہے، وہ مقامی جو چھوٹے موٹے وہاں پہ پٹواری ہوتے ہیں یا وہ جو لوگ ہوتے ہیں آس پاس کے، ان سے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، مقامی ایس ایچ او سے بلیک، کیونکہ وہ گراؤنڈ کو جانتے ہیں، یہ بالکل فریش ہیں، 22 23 24 سال عمر ہے، پھر خاص ان میں خواتین ہیں زیادہ تر۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی میکنزم آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جب ان کی باقی اہلیت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فیلڈ کے لحاظ سے ان کی اہلیت دیکھ کر پھر ان کی ہم پوسٹنگ کریں پولیس میں یا کسی اور محکمے میں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور یہ بہت ضروری ہے۔ جی یہ 200 سال پہلے انگریزوں نے یہ ہمارے سی ایس ایس کا وہ ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے اس میں 50 مرتبہ ترمیمیں کر لی ہیں اپنے حساب سے، جی اور وہ ترمیم کر کر کے اتنے اپنے ملکوں کو اتنا ڈیولپ کر لیا، انہوں نے وہاں تک لے گئے ہیں، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے، ہم اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ اس کو دیکھتے ہیں کہ انگلش کس کی اچھی ہے۔ انگلش تو ایک زبان ہے، تو اچھی زبان کسی کو اگر آتی بھی ہے تو یا تو پھر وہ انگلش کے علاقے میں جائے، لیکن یہاں رہ کر کس زبان کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں جو اہلیت والی حدیث پڑھی تھی اس میں سب کو شامل ہے، اور مغربی دنیا نے تو یہ کیا ہے کہ جس فیلڈ میں کسی کو بھیجتے ہیں اس فیلڈ کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے پاس، اس فیلڈ کی ڈگری ہونی چاہیے، اس فیلڈ کا، اس کے بعد تجربہ ہونا چاہیے، اور تجربہ بھی کتنی مدت کا، اس کے بعد پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر اگر ایک پوسٹ کے لیے 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے ایک چننا ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک اچھی چیز مل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہ بس وہ گریجویشن ہو، انگلش اچھی آتی ہو، اور بوٹ ووٹ کسے ہوئے ہوں اور لگے بالکل کہ بڑا تیز ترار ہے، ان چیزوں کو ساتھ میں رشوت بھی چلتی ہے، سفارشیں بھی چلتی ہیں، تو یہ اسی پر ہے کہ اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اگر پولیس میں یہ بھرتیاں ہوں گی تو پولیس میں قیامت برپا ہو جائے۔ فوج میں اگر ایسی چیزیں کریں گے تو فوج کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ وہاں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اہلیت مجموعی طور پر بھی اہلیت ہو، اور جس فیلڈ میں کوئی آدمی جا رہا ہے اس کی باقاعدہ اس میں ترمیم کی جائے کہ اس فیلڈ کا تجربہ ہو۔ اب ایک آدمی کمپیوٹر سائنس کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس نے پڑھی نہیں، سائنس آتی نہیں، اس کو کمپیوٹر سیکھا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا پورا جو ہے نا میکینزم ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے امتحان دینے کی۔ تو سب آخری سوال اس نشست کا یہ کہ جب بھی ایسے کوئی ڈیزاسٹر آتے ہیں ملک میں تو اب چونکہ معمول بھی بن گیا، ہر دوسرے سال میں کوئی نہ کوئی ایسی آفت آ رہی ہوتی ہے، تو کہیں وہاں پہ باقی جو مشینری ہے وہ تو حرکت میں آتی ہے، لیکن فوج بھی ضرور اس میں موجود ہوتی ہے، تو ہر ایسے موقع کے اوپر فوج کو موبلائز کر دینا، اس کو ان کاموں میں انوالو کر دینا، وہ ریلیف کے کام کر رہی ہے، تو کیا اس سے جو اس کا جو پروفیشنل فیلڈ ہے جس کے لیے ان کی تیاری ہوئی ہے اس پر اثر نہیں پڑے گا، اور جو فوجی جن کے طاقت وہاں استعمال ہونی چاہیے، ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو کمپرومائزڈ ہوگا؟ اور ان حالات میں موجودہ جیسے ایک تو ایک ہمارے آئین کے مطابق فوج کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اس قسم کی اگر ایسا حادثہ ہو جائے جس کو حکومتیں نہ سنبھال سکیں، پھر فوج ان چیزوں کو سنبھالتی ہے، یہ فوج کی دوسرے تیسرے درجے کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے۔
لیکن اس کی بنیاد اگر یہ ہو کہ حکومتیں نااہل ہوں، وہ نالائقی کر رہی ہوں، تو پھر یہ تو فوج پہ بہت ڈبل بوجھ آپ اس میں وہ دوہرا بوجھ آپ ڈال رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی حکومتوں کو فعال ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جنگی حالات میں، جیسے کہ ابھی جنگی حالات ہیں، اس کے امکانات بالکل موجود ہیں کہ ابھی کہ انہی چیزوں کو دیکھ کر دشمن خدا نخواستہ کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہو کہ اتنے بڑے بڑے علاقے پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اور پورا سندھ بھی سیلاب کی زد میں ہے، اور حکومتیں ناکام ہیں، اور فوجوں کے بریگیڈ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو نکالنے میں، لوگوں کی جان بچانے میں ان کو، تو ظاہر ہے کہ اس میں ملک کا دفاع تو کمزور ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اپنی حکومتوں کو فعال کرنا چاہیے اور اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا اس پورے عرصے میں سب سے پہلے فوج پہنچتی ہے، جی اور سب سے مؤثر کارروائیاں بھی فوج ہی کر رہی ہے۔ فوجی کے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، فوجی کی مشینری ہوتی ہے جو اتنے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹا رہی ہے، فوج نے جا کے پل دوبارہ سے بنا لی ہیں، فوج نے جا کر 103 سڑکیں کھول دی ہیں، انہوں نے جا کر اتنے بڑے بڑے انہوں نے بند باندھے ہیں، یہ فوج کر رہی ہے۔ اور کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، اپنی پشت پہ اٹھا کر لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس فوج کو ہم رات دن برا بھلا کہتے ہیں، اس فوج کی خدمات کتنی بڑی ہیں۔ ہمیں فوج کی قدر بھی کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فعال بھی کرنا چاہیے۔ فوج کی ذمہ داریاں ہیں، جس درجے میں ہوں، چاہے وہ دوسرے درجے میں ہوں، تیسرے درجے میں ہوں، تو فوج کو مضبوط کریں تاکہ فوج اپنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اگر فوج کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے تو ان کے پاس، اگر ہماری جو دفاع ہے اس کے لیے پوری فوج ان کے پاس موجود ہو، اور اس کام کے لیے ایک الگ سے ایک بڑی سطح کا ایک فوج موجود ہو، تو ہمیں یہ بالکل ہمیں آسانی ہوگی۔ اس لیے اس پہ یہ کہہ دینا کہ فوج اس میں حصہ نہ لے، یہ بھی غلط ہے، اور فوج کو بالکل فوج ہی کے ذمہ لگا دیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اپنے سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت اہم بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو عام حکومتوں کے جو ایمبولینس خراب ہوتی ہے، لوگ نہیں ہوتے، کہیں چابی نہیں ہوتی، کہیں پیٹرول نہیں ہوتا، کہیں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں، ایسے وقت میں فوج کی گاڑیاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، ان کی ایمبولینس بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کے سارا نظام ٹھیک ہوتا ہے، اور فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اور 2-2 فٹ 3-3 فٹ کیچڑ میں کس طریقے سے فوج اندر اترتی ہے، کس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فوج پر تنقید کرنے کی بجائے فوج سے سیکھیں۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ہم فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فوج کو جا کر سیکھیں وہ فوج کیسے چلا رہی ہے، تو بجائے اعتراض کرنے کے ہم حکومتیں کیسے چلائیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کیسے چلائیں، فوج کو دیکھنا چاہیے جا کر۔ لاسٹ جو آئیڈیاز ہوا تھا حضرت یہاں پہ پاکستان افواج کی، وہاں پہ ساری سروسز ان کی نمائش بھی ہوئی تھی، ان کی جو پروڈکٹس تھیں، تو اس میں ہم نے جے ٹی آر پہ بھی کچھ چیزیں دکھائی تھیں ہم نے ناظرین کو۔ وہ جو ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ کا، اس کی کتنے شاہکار کارنامے، وہ جو پل والا پروجیکٹ انہوں نے ہمیں اس وقت بریفنگ دی، اس دفعہ وہ کام آیا ہے اس سیلاب میں، صحیح، سب سے زیادہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ دوسرا جو ریسکیو 1122 یا آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ ہمارے ہاں بہت کمزور ہے پورے ملک میں، صحیح، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے چنگچی رکشوں پہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کے پورا وہ پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی گلیوں میں جا کے آرام سے ریسکیو آپریشنز کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بالکل حضرت کی جو بات ہے، ہم نے خود فیلڈ میں جا کر اس دفعہ دیکھا وہاں پہ جہاں بنیر وغیرہ میں بھی۔ تو ناظرین محترم، یہ گفتگو اور آپ نے سنی سیلاب کے حوالے سے، اس میں عام آدمی سے لے کے بڑے سے بڑے گورنمنٹ آفیشیل، ایون وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، سب کے لیے بہت کچھ پیغام ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔